میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپ آ کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1947 عیسوی کے اندر یہ پاک سرزمین جس کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ملک پاکستان وطن عزیز ہمیں 1947 عیسوی کے اندر حاصل ہوا۔ عظیم نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس کی حفاظت کے لیے ہمارے بزرگ و اسلاف خصوصاً علماء کرام کا کردار شامل ہے۔ اب 6 ستمبر 1965 کے اندر 6 ستمبر کی رات ہمارا پڑوسی ملک جو کہ ناپاک کوشش کرنے کے لیے اس نے یہ سوچ کر راتوں رات اس وطن عزیز پاکستان پر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی، جس سے اسے جواب ہمارے بہادر فرد اور بہادر افواج نے اسے ایسا جواب دیا کہ صرف جواب نہ دیا بلکہ اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور نعرہ تکبیر کی اذان بلند کر کے انہیں یہ جواب دیا کہ آفت ہیں، غضب ہیں ہم، بجلی کی ادا ہیں ہم، آفت ہیں، غضب ہیں ہم، بجلی کی ادا ہیں ہم قہر قیامت میں دشمن کی قضا ہیں ہم۔ وہ حلالی ماؤں کے حلالی بیٹے جنہوں نے راتوں رات انہیں ایسے جواب دیے کہ جب کہ اس کا خود وزیر اعظم اور صدر سارے حیران رہ گئے کہ ہم چلے تو ملک پاکستان فتح کرنے کے لیے گئے تھے، ملک پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے گئے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ فوج تو ہمارا ہندوستان پر قبضہ کر کے اسے فتح کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ 6 ستمبر کی رات جسے رات سمجھ کر ناپاک کوشش کی ہندوستان کی فوج نے کہ راتوں رات اس پاک سرزمین کی افواج سوئی ہوئی ہوگی اور ہم اس پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیں گے، مگر انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ ان راتوں کے اندر حلالی ماؤں کے حلالی بیٹے، اس ملک پاکستان کے باشندے، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے راتوں رات سوتے نہیں ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی عبادت کر کے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں شہادت جیسا عظیم مرتبہ عطا فرما۔ ارے ہمارے پاکستانی باشندے تو چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ شہادت کا عظیم رتبہ ملے، شہادت عظیم نعمت ملے۔ اس نعمت کو وہ فخر کے ساتھ مانتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ان ناپاک لوگوں کو کیا پتہ؟ اور پھر ایسے نعرہ تکبیر کی اذانیں، نعرہ تکبیر کی آوازیں اور اعلان کرتے ہوئے سامنے ہوئے، ہم حق پر جان لٹا دیں گے، ہم شوق شہادت والے ہیں، ساتھ ہمارا وہ چھوڑ دیں جو موت سے ڈرنے والے ہیں۔ ایسا ساتھ دیا کہ وہ راتوں رات ناپاک کوشش کرنے والا ہندوستان، وہ پڑوسی ملک جو یہ جانتا تھا کہ ہم فتح حاصل کر لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اور ملک ہوتا یا کوئی اور قوم ہوتی تو شاید ان کا یہ حملہ کامیاب ہو جاتا، مگر چونکہ یہ وہ ملک پاکستان ہے، سرزمین جس کا دستور و منشور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے وہ باشندے، وہ بہادر نوجوان کہ جن کی مائیں گود میں انہیں دودھ پلاتی تھیں تو نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند کر کے کلمہ شہادت زبانوں پر پڑھتے ہوئے دودھ پلاتی تھیں، جنہیں گود میں دودھ پلاتی تھیں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر کے وہ دودھ پلاتی تھیں۔ ان ناپاک لوگوں کو کیا پتہ کہ یہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آ کر سامنے جوابات دیے، اور ان کی ناپاک کوششیں تھیں کہ ہم راتوں رات 6 ستمبر کی رات حملہ کر کے ہم صبح کا ناشتہ لاہور کی سرزمین پاکستان پر کریں گے، مگر انہیں پتہ نہ تھا کہ سامنے شہادت والے کون ہیں، ہمارا رخ موڑنے والے کون ہیں۔ سامنے ایسے جوابات آئے کہ ہمارے بہادر نوجوان اپنے سینے پر بم باندھ کر ایسی جگہوں پر اپنے لاشوں کے قبرستان بنا ڈالے۔ کس شے کے لیے؟
کہ صرف اور صرف پاک سرزمین ملک پاکستان کے لیے، اس کے حفاظت کے لیے کہ ہم چلے جائیں، ہمارا گھر بار قربان ہو جائے، مگر ملک پاکستان کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ہندوستان کے قبضے میں نہ آئے۔ اور انہیں یہ جوابات دیے کہ ہم جنون ہیں، گردش کے رخ موڑ دیتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو ظلم کے پنجوں کو توڑ دیتے ہیں، نہ دیکھ اس وطن کو میلی نگاہ سے منافق، وگرنہ زمانہ گواہ ہے ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی بہادری ایسی تھی کہ جان تو جائے چلی جائے، گھر تو جائے چلا جائے، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں تو ہو جائیں، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں تو ہو جائیں، مگر ملک پاکستان پر ایک آنچ بھی آنے نہیں دیں گے۔ اور ان شہیدوں کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ایسا جذبہ تھا ہندوستان کی افواج کے پاس اسلحہ بھی کثیر تھا، ان کے پاس افراد بھی کثیر تھے، مگر ہمارے پاس صرف اور صرف شے تھی تو وہ جذبہ ایمانی موجود تھا۔ سینے کے اندر جذبہ ایمانی ہو، زبان پر نعرہ تکبیر کی آوازیں ہوں تو فرشتے بھی اتر جاتے ہیں مدد کے لیے، خدا بھی مدد کرتا ہے۔ ان نوجوانوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ خدا کے نام پر مرنا شہادت اس کو کہتے ہیں، راہ ایمان میں بڑھنا صداقت اس کو کہتے ہیں، جو وقت جنگ آ جائے تو شیر اتاب کی صورت عدد سے جا کے ٹکرانا قیادت اس کو کہتے ہیں۔ ایسے ہماری بہادر نوجوان فوج تھی اور ایسی قربانیاں پیش کی، اور آج کے دن کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہی وہ تاریخ دن ہے جو قومیں بہترین ہوتی ہیں وہ کبھی اپنا ماضی نہیں بھولا کرتی۔ اس تاریخ دن کو ہم بڑے ایک تاریخی دن سے یاد کرتے ہیں، اور ان بہادر نوجوانوں کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ مولا ان کی قبروں پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ اور آج کے نوجوان کی طرف میرا پیغام ہے، ہم مناتے ہیں یوم دفاع پاکستان، ہم مناتے ہیں اس ملک پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے، جس طرح سڑکوں پر ناچ کر، گانے بجا کر، اس طرح بائکوں پر بڑے بڑے سلنسر لگا کر، آوازیں لگا کر، کیا اس طرح یوم دفاع پاکستان منایا جاتا ہے؟ ذرا سے پیالوں میں پانی لے کر ڈوب کر مرنے کا ہمارا مقام ہے۔ وہ ان کی روحیں جب ہمیں دفاع پاکستان یوم یہ مناتا ہوا دیکھتی ہوں گی، ضرور کہتی ہوں گی کہ ہم نے جو نذرانے پیش کیے ہیں کاش کہ ہمیں نہیں کرنے تھے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے ہر باشندے کی حفاظت فرمائے، اور ان بہادر نوجوان افواج پاکستان جو شہید ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اس وقت پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی فوج، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان میں مزید جذبہ ایمانی قائم فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔